جتنا یہ گھرانہ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وقولہ السلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ صلوات۔ سب سے پہلے تعریف ہے اس رب کائنات کی کہ جس نے لاتعداد مخلوقات کو لباس وجودیت سے آراستہ کیا، اور پھر بلائے حمد اس رب کائنات کی ہے کہ جس نے اپنی لاتعداد مخلوقات میں سے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر کروڑہا شکر ہے اس رب لم یزل کا کہ جس نے شیان حیدر کرار کو بن مانگے علی کی ولایت عطا کی۔ موضوع کے حوالے سے کچھ دقت پیش آئی مجھے کہ ایک جانب مرحوم دیدار علی جدوئی صاحب کا 40واں بھی ہے، اس کے اپنے تقاضے، اور پھر مہینہ شعبان کا ہے، اس کا اپنا تقاضا ہے، تو ان دو ظاہراً مختلف چیزوں کو یکجا کیسے کیا جائے۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کچھ گفتگو موت اور قیامت کے حوالے سے کی جائے، اور پھر اس ہی کے ضمن میں محمد و آل محمد کے فضائل بھی بیان کیے جائیں، تاکہ مجلس محفل کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور مومنین کے دل بھی خوش ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے نام پر۔ آپ کے تصور سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، اس لیے جتنے لمحے آپ سے گفتگو کروں، گزارش یہی ہے کہ توجہ میری جانب مبذول رہے، آپ ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سفر آسانی سے اور جلدی کٹ جائے گا۔ سورہ حج قرآن پاک کی 22ویں نمبر پہ سورت ہے، اور اس کی 2 ابتدائی آیات۔ مومنین کرام، بڑی توجہ کرنی ہے آپ نے۔ مجلس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان فرش عزا پہ آئے، 2 گھنٹے اپنی زندگی کے نکالے، اور جب یہاں سے اٹھ کے جائے تو خالی ہاتھ جائے۔ مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ سامان یہاں سے لے کے جائے جس پہ وہ غور و فکر کرے۔ یہ اصل مقصد ہے مجلس کا۔ سورہ حج میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، الفاظ میرے نہیں، الفاظ قرآن کے ہیں، تسلی نہ ہو گھر میں جا کے قرآن نکال کے 22 نمبر سورہ حج اور اس کی 2 ابتدائی آیات۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم،
اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اِنَّ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم شے ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم شے ہے۔ اور جیسے سندھی میں، پنجابی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں کچھ طریقے ہوتے ہیں کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ فرض کریں آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرنا، لیکن اگر اس میں تاکید پیدا کرنی تو آپ کہتے ہیں بیٹا یہ کام ضرور کرنا۔ یہ جو کلام ہے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اس میں اللہ نے تین تاکیدیں لگائی ہیں۔ یعنی اگر اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں تو شاید کچھ مفہوم اس انداز سے ادا ہو پائے کہ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت عظیم شے ہے۔ کتنی عظیم شے ہے؟ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو کوئی دودھ پلانے والی ماں ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ حاملہ اردو میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون جسے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے اسے حاملہ کہتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں ہر اس شے کو حاملہ کہتے ہیں جس نے کچھ اٹھایا ہوا ہو، چاہے بطن مادر میں بچہ ہو اس کو بھی حاملہ کہتے ہیں، کسی خاتون نے ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا ہو اس کو بھی حاملہ کہتے ہیں، اور اگر کسی سواری پہ کچھ سامان لدا ہو تو اس سواری کو بھی حاملہ کہتے ہیں۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا عظیم ہے کہ ہر اٹھانے والی اس کو زمین پہ رکھ چھوڑے گی جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ سواری نے سامان اٹھایا ہوا ہے تو اس سے وہ گر جائے گا، ماں کے ہاتھوں میں کوئی بچہ ہے اس سے وہ چھوٹ جائے گا، اور اگر کسی خاتون کے بطن میں بچہ ہے تو وہ سخت ہو جائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں بہک رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ جب کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو اگرچہ اس کا دماغ چکرا رہا ہوتا ہے، اس کا جسم بہک رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین گھوم رہی ہے، اسے سارے مناظر چکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اس زلزلے کی شدت اتنی ہوگی کہ پورا پہاڑ، زمین، سیارے، ستارے سب کچھ لرز رہا ہوگا، اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ وہ قیامت ہے جس کا سامنا میں نے آپ نے ہر شخص نے کرنا ہے۔ سورہ اعراف کی چند آیات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ذرا سی منظر کشی کے ذریعے تھوڑا میں ماحول بنا دوں۔ قیامت کے دن جب سب لوگ عالم محشر میں جمع ہوں گے، جنت والے ابھی جنت نہیں گئے ہوں گے، جہنم والے ابھی جہنم نہیں گئے ہوں گے، سارے ایک جگہ جمع ہوں گے، پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہتے ہیں۔ یہ وہ بلند ٹیلہ ہے
رسول کریم محمد مصطفیٰ صلوات پڑھے محمد والے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یہ مشک کا بنا ہوا ایک ٹیلا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، تو وہاں کچھ لوگ اس ٹیلے پہ موجود ہوں گے. اب میں سورہ اعراف کی آیات پڑھوں، پہلے عربی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ، تاکہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھ پائیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 سے 50 تک یہ 7 آیات ہیں. سورہ اعراف اسی ٹیلے کی وجہ سے اسے سورہ اعراف کہا جاتا ہے. خالق کائنات و بانگ دوحل اس بات کا اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ولم يدخلوها وهم يطمعون فإذا صرفت أبصارهم تلك أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. خدا ارشاد فرما رہا ہے، عالم محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے عہد کیا ہم نے تو اس کو حق پا لیا. یعنی جو خدا نے ہم جنتیوں سے عہد کیا تھا قرآن میں کہ جنت والوں کو یہ ملے گا یہ ملے گا، ہم نے تو اسے حق پا لیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو اے جہنم والوں کیا تم نے بھی اسے حق جان لیا جس کا وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ جنت والوں نے تو حق پا لیا، تو کیا جہنمیوں تم نے بھی اس کو حق پا لیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، ہم سے بھی جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ نے اسے پورا کر دیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اسی اثناء میں ایک اعلان کرنے والا ان دو گروہوں کے درمیان اعلان کرے گا، لعنت اللہ علی الظالمین الذین، اللہ کی لعنت ہے آج کے دن ان ظالمین پر، یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے تھے، ان ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کیا کرتے تھے، ان ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، جبکہ یہ آخرت سے انکار کرنے والے تھے. اگر انہیں یقین ہوتا کہ اس دنیا کے بعد انہیں اٹھایا جائے گا، ان ظالمین کو اگر یقین ہوتا تو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ بھٹکاتے. تو بس جب یہ اعلان ہوگا فَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، تو ان دو گروہوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا، اور جنت و جہنم کے درمیان ایک ٹیلے پہ کچھ لوگ ہوں گے.
قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے رجال، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ اب آپ لوگوں کی زندگیاں گزر گئی مجلس سے سنتے ہوئے، اگر رجل سن کے کوئی بندہ ذہن میں آیا ہے تو سلام ہے تمہاری سماعتوں کو، اور اگر نہیں آیا تو میں لے جاتا ہوں۔ ایک رجل میں بتا دیتا ہوں، باقی تم خود تلاش کر لینا۔ خیبر کا میدان ہے، مرحب کے مقابلے پہ مسلمان جا رہے ہیں، ہر مسلمان کو شکست ہو رہی ہے، علم چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی مرحب کے مقابلے میں کھڑا ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ اعلان کرتے ہیں لَأُوْيَتَ رَایَتَ غَدًا رَجُلًا كَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں میں کل علم اسے عطا کروں گا، رجلاً جو مرد ہوگا، کراراً پلٹ پلٹ کے حملے کرے گا، غیر فرارن اور علم چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ یا علی یا علی، رسول اللہ نے کہا لَأُوْتِيَنَّ رَایَتَ غَدًا، یہاں بھی رسول اللہ نے تین تاکیدیں لگا کے کہا، یعنی یقیناً 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 میں کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے صفات بتائیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ ایسا مرد ہوگا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے، مرحب کو شکست نہ دے دے، یہ واپس نہیں پلٹے گا۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب کی ایک ضرب کے نتیجے میں مرحب فی النار ہوا۔ تو یہاں لفظ اللہ کے رسول نے رجل استعمال کیا، اور اعراف پہ جو ہیں وہ رجال ہیں، رجال جمع ہے رجل کی۔ بس اب ایک مرد میں نے بتا دیا، باقی تم خود تلاش کر دو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ کون ہیں یہ لوگ جو اعراف پر موجود ہوں گے؟ رسول خدا نے فرمایا یہ میری 12 حجتیں ہیں جو اعراف اس ٹیلے پر ہوں گی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ دوبارہ قرآن کی طرف لے جاؤں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، اس ٹیلے پر یہ لوگ موجود ہوں گے، اور یہ جنت والوں کو ان کی پیشانیوں پر موجود نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ یعنی کہ اعراف والے جان جائیں گے کہ کون ہے علی والے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور یہ جنت والوں کو ندا دے کے کہیں گے ان سلام علیکم، اے علی والوں تم پہ سلامتی ہو۔ وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ابھی جنت والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پھر خداوند متعال جنت والوں کی نظروں کو پھیر دے گا جہنم والوں کی طرف، اور جب جنتی جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پالنے والے ہمیں ظالم قوم کے ساتھ قرار نہ دینا۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پھر اصحاب اعراف جو ٹیلوں پر موجود ہوں گے وہ جہنم والوں کو ندا دیں گے، یعرفونہم بسیماہم، جبکہ یہ ٹیلے والے جہنمیوں کو بھی ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔
قالو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، آج تمہاری کثرت تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں دے سکی۔ یہاں شیعوں کو تانے ملتے ہیں کہ شیعہ اقلیت میں ہیں، وہاں اصحاب اعراف کہیں گے آج تمہاری کثرت تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں دے سکی۔ وما کنتم تستکبرون، اور نہ تمہیں وہ لوگ کوئی فائدہ دے سکے جن پہ تم بڑے اتراتے تھے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اور نہ تمہارے اعمال تمہیں کوئی فائدہ دے سکے جن پہ تم بڑے نازا تھے۔ اور پھر آگے بڑا خوبصورت جملہ، موالین حیدر قرار اس جملے کی قدر کرنی ہے، قرآن کی آیت ہے، قسم بخدا میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ اصحاب اعراف، یہ ٹیلے والے ان جہنمیوں سے کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ تھے؟ یعنی جہنم والوں سے اصحاب اعراف جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تم کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی؟ کیا یہی وہ لوگ تھے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے اصحاب اعراف جنت والوں کو ادخلوا الجنت، اے علی والوں جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج کے دن نہ تم پہ کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی غم کرنا چاہیے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بس جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور آخری آیت میں کیا ہے؟ تو پھر جہنم والے وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو پھر جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ کیا آج ہمیں تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ کیا آج ہمیں کوئی رزق مل سکتا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا؟ یہاں شیعوں کی نیاز نہیں کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں ان سے نیاز نہیں لینی، شیعوں کا پانی نہیں پینا، جہنم کی جب گرمی ستائے گی تو پھر مجبور ہو جائیں گے، انہی شیعوں سے پانی بھی مانگیں گے اور کھانا بھی مانگیں گے، اور کہیں گے کہ کیا آج ہمیں کچھ قطرے پانی کے مل سکتے ہیں، چند نوالے کھانے کے مل سکتے ہیں؟ تو پھر جنت والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ آج اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافرین پر حرام کر دی ہیں۔ یہ مقام ہے علی کے چاہنے والوں کا، محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے والوں کا۔ آواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ایک بڑا علمی نکتہ بیان کرتا چلوں، اس کے بعد چند فضائل اور آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں تھا یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن بنتا ہے جب زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، لیکن خدا قیامت کے حوالے سے کہتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہ دن کہ جس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَالنُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دن نہ جنت ہے، نہ زمین ہے، نہ سورج ہے، تو دن کیسے ہے؟ چونکہ زمین ہوگی، سورج ہوگا، زمین سورج کے گرد گردش کرے گی تو دن پیدا ہوگا، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دن ہے ہی نہیں تو اسے قیامت کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب علامہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب معاد میں دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات حق ہے کہ اس دن نہ سورج ہے، نہ زمین ہے، نہ گردش ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، تو پھر یہ ہم قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جو سورج ہوگا وہ حقیقت کا سورج ہوگا،
حقیقت کا سورج چمکے گا۔ دن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ دن کی روشنی میں آپ سب کچھ دیکھ پاتے ہیں، اور اس دن کسی شخص کا کوئی عیب پوشیدہ نہیں رہے گا، سب کچھ آشکار ہوگا، کوئی کسی سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ دن سے زیادہ روشن ہوں گی اس دن حقیقتیں، اس لیے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اور موالین حیدر قرآن سمجھیں اس دن کی شدت کیا ہے۔ سورہ معارج میں اللہ کہتا ہے یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ لوگ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت قریب نظر آ رہی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہن، اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور اس دن بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا غم خسار نہ ہوگا۔ اور صرف دوستوں کی بات نہیں ہے، جو بصرونہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرمون، اس دن مجرم چاہیں گے، مجرموں کی یہ خواہش ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش آج کے دن میرا بیٹا عذاب کے بدلے میرا فدیہ بن جائے، یعنی مجھ سے میرا بیٹا لے لیا جائے اور مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ وہ بیٹا جس کے لیے انسان دنیا میں سب کچھ کرتا ہے، حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس عذاب کی شدت اتنی ہوگی کہ مجرم کہے گا مجھ سے میرے بیٹے لے لو، مجھے چھوڑ دو، صرف بیٹے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، مجھ سے میری بیوی لے لو، بیوی کہے گی مجھ سے میرا شوہر لے لو، مجھے چھوڑ دو، وَأَخِيهِ، مجرم کہے گا مجھ سے میرا بھائی لے لو، مجھے چھوڑ دو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرا سارا خاندان جس کے لیے میں دنیا میں ہر کس و ناقص کرتا رہا، ہر جائز ناجائز طریقے سے مال جمع کرتا رہا، میرا وہ خاندان مجھ سے لے لو۔ اور صرف خاندان نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ لے لو اور آج کی عذاب سے مجھے نجات مل جائے۔ تو کیا نجات ملے گی؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، وہ تو چمڑیاں ادھیڑنے والی آگ ہے، تدعو من ادبر وتولیٰ، آگ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے یہاں خداوند متعال کے احکامات سے روگردانی کی۔ آگ پلٹ پلٹ کے بلائے گی کہ آج کہاں بھاگ رہے ہو، وجمع فاوعیٰ، اور اس کو بلائے گی کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے روکے رکھا، یتیم کو اس کا حق ادا نہیں کیا، بہن کا حق ادا نہیں کیا، بچوں کے حقوق پورے نہیں کیے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، مخلوق خدا کا کوئی کام نہیں کیا، اور مال جمع کرتا رہا، ساری زندگی گزر گئی مال جمع کرنے میں، لاکھوں ہوئے تو کروڑوں کی فکر ہوئی، کروڑوں ہوئے تو اربوں کا خطرہ ہوا، اربوں ہوئے تو خربوں کا سوچنے لگا، زمینیں ہوئی تو محلات کا سوچا، محلات ہوئے تو حکومت کا سوچا، حکومت ملی تو پوری دنیا پہ قبضے کرنے کا سوچنے لگا، اور خداوند متعال کو بھلا دیا۔ اور آگے 3 مختصر آیات ہیں، لیکن انسانی نفسیات کے 3 بڑے اہم خداوند متعال نے اصول بیان کیے ہیں، توجہ کیجئے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الانسان خلق حلوعا، کہ بے شک انسان بڑا بے صبرا خلق کیا گیا ہے، بہت لالچی پیدا ہوا ہے،
چاہتا ہے کہ میرا ہی فائدہ ہوتا رہے. اذا مسہ الشرع جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو چیخیں مارتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ جَزُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے اسے روک لیتا ہے. جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہی ملے اور کسی کو نہ ملے. چاہتا ہے سارے دکھ باقی لوگوں کو ملیں اور ساری آسائشیں مجھے مل جائیں. نہیں میرا بھائی، ایسے ہو نہیں سکتا. انسان کو اللہ نے بے صبرہ پیدا کیا ہے. انسان اپنا نقصان کرتا ہے اسی بے صبری کی وجہ سے. اگر کوئی خیر پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ باقی مومنوں کو بھی خیر پہنچے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو، چونکہ جس نے تکلیف پہنچائی ہے وہ تکلیف کو دور بھی کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو بس اختتام کی جانب بڑھوں اور چند فضائل علی ابن ابی طالب کے موالیوں کو سنا کے داد سمیٹوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. بآواز بلندتر صلوات. بآواز بلندتر صلوات. اچھا مومنین، اب بات یہ ہے، گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے مجھے سستے میں نہیں لینا کہ میں ادھر پاس والے گھر سے آیا ہوں. میں کراچی سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے میں مہمان بھی ہوں اور بانی بھی ہوں. اس لیے جو بھیجوں وہ پہلی فرصت میں وصول کریں. سمجھ آئے تو پھر اتنی داد دیں کہ مولا کائنات کی ولایت کا حق ادا ہو جائے. کتاب ہے علامہ شیخ صدوق کی فضائل الشیعہ. اس کے اندر رسول اللہ کا ایک خطبہ موجود ہے. چند جملے اس کے پڑھوں گا، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پورا خطبہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اس کو روایت کیا ہے جناب عبداللہ ابن عمر نے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں مسلمان جمع تھے اور آپس میں جمع گوئیاں ہو رہی تھیں کہ علی کا مقام کیا ہے. علی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کوئی کہہ رہے کہ علی کا یہ مقام ہے، کوئی کہہ رہے علی کا وہ مقام ہے. اسی اثناء میں کچھ اٹھتی آوازیں پہنچیں رسول اللہ کے کانوں میں کہ علی کی باتیں ہو رہی ہیں اور علی کے مقام کا تذکرہ ہو رہا ہے. چلے گئے رسول خدا منبر پر، وہ رسول کہ جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا تنہا مصداق ہیں. یعنی وہ رسول اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ ہو. رسول خدا منبر پہ آ کے بیان کرتے ہیں ما بال قوم یذکرون من منزلته عند اللہ کمنزلتی ومکان کمکانی الا النبوۃ. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، کہاں بہہ کے جا رہے ہیں، اس علی کی منزلت کا تذکرہ کر رہی ہیں. منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، جس علی کی منزلت اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسی میں رسول کی ہے. وَمَكَانٌ کا مکانی، اور علی کا وہی مقام ہے جو میں رسول کا ہے. إِلَّا النَّبُوَّةَ، اگر کوئی فرق ہے تو نبوت کا ہے کہ میں نبی ہوں اور علی نبی نہیں ہے، اور اس سوائے نبوت کے اور مجھ میں اور علی میں کوئی فرق موجود نہیں ہے. الا ومن احب علی جن، او مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، من احب علی جن، جس نے علی سے محبت کی. من احب علی جن احبنی، اس نے میں رسول سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے میں رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن احب اللہ رضی اللہ عنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا.
اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ موالیان حیدر قرار، اس کا مطلب ہے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ علی سے محبت کا کم سے کم انعام جنت ہے۔ کم سے کم انعام جو ملے گا علی کے چاہنے والے کو وہ جنت ہے۔ اس سے اوپر کیا ملے گا وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور کیا فقط اتنا ہی ہے؟ نہیں میرا بھائی، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں الا ومن احب علی، آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں، جو کوئی علی سے محبت کرے گا لا یخرج من الدنیا حتی شارب من الکوثر ویأکل من طوبى ویرى مکانہ فی الجنہ۔ جو علی سے محبت کرے گا رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس وقت تک دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ حوض کوثر سے سیراب نہ ہو جائے۔ وَيَأْكُلَ مِن طُوبَى، اور تب تک علی کا چاہنے والا دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ شجر طوبہ سے پھل نہ کھا لے۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور علی کا چاہنے والا اس وقت تک دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک جنت میں وہ اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ علی کے چاہنے والوں کو جنت یہیں دکھائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یوم عاشور امام حسین نے کہا تھا میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اصحاب نے کیا کہا فرزند رسول یہ تو ایک زندگی ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہمارے جسموں کو جلا کے ہماری راک کو فضا میں اڑا دیا جائے اور یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جب اصحاب نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا تو پھر مولا حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ہر صحابی کو اس کی جنت اور اس کا مقام دکھایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ علی کا چاہنے والا اس وقت تک دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ الا ومن احب علی استغفرت له الملائکۃ وفتحت له ابواب الجنت يدخل من ای باب شاء۔ آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں، علی کا یہ مقام ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے۔ وفتحت له ابواب الجنت، اور اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ يدخل من ای باب شاء، يدخل من ای باب شاء، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جہاں باقی لوگ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی ایک دروازہ ہی کھل جائے، علی کے چاہنے والے کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور کیا اتنا ہی ہے؟ نہیں میرا بھائی، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں الا ومن احب علی آتاہم اللہ کتابہ بیمینہ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ وَيُحَاسَبُ حِسَابَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس کا حساب اسی شان سے ہوگا جس شان سے انبیاء کا حساب ہو رہا ہے۔ وہی مقام وہی مرتبہ ملے گا، اسی عزت سے حساب و کتاب کیا جائے گا جس عزت سے انبیاء کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ مومنین کرام، قیامت کے دن جو سختی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ وہ دن قیامت کا دن اس کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ کتنے؟ 50,000 سال۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب چند لمحوں میں ہو جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ چند ہفتے لگیں گے،
کچھ ایسے چند ماہ، کچھ ایسے چند سال اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ 50,000 سالوں میں ان کا حساب مکمل ہوگا۔ تو قیامت کے دن اگر انسان کو کوئی اور عذاب نہ بھی ملے، فقط محشر کی گرمی کو 50,000 سال تک برداشت کرنا پڑ جائے، میرے خیال سے بھی بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں اتنی سختی ہے، لیکن علی کے چاہنے والے کا مقام کیا ہے؟ یحاسب حساب الانبیاء، اس کا حساب اس شان سے کیا جائے گا جس شان سے انبیاء کا حساب ہو رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے گا۔ الا ومن احب علیا، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہون اللہ علیہ سکرات الموت، خدا مند متعال اس پر موت کی سختی کو آسان کر دے گا، بڑی آسانی سے اس کی روح قبض کی جائے گی، گویا ایسے کہ جیسے کسی پھول کو سونگا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ مومن کی روح کو اس طرح قبض کیا جائے گا کہ جیسے کسی خوشبودار پھول کو سونگا جاتا ہے، اور منافق کی روح کو اس طرح قبض کیا جائے گا کہ جس طرح کوئی ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنسا ہو اور اس کو کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے۔ یہ سختی ہوگی منافق کے لیے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ الا ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں، جو کوئی علی سے محبت کرے گا، نہ صرف جنت میں اس کا اسے مقام دکھا دیا جائے گا، بلکہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ یہاں مومنین دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قبر میں وسعت کرے، ہماری قبر کھلی ہو۔ روایات میں ہے کہ جو علی کا حقیقی شیعہ ہے اس کی قبر اتنی وسیع ہو جائے کہ گویا 70 سال چلنے کا راستہ موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ مقام ہے الا ومن احب علیا، آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں، جو علی سے محبت کرے گا خدا بند متعال اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ جہاں قیامت کی سختی ہے، محشر کی گرمی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی انسان کسی سے کوئی بدلہ لے نہیں سکتا، ہر طرف انسان بھاگ رہے ہیں، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں کوئی سایہ ہی مل جائے، تو خدا کہہ رہا ہے، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، جو علی سے محبت کرے گا خدا اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ بس مومنین، ختم ہو گئی میری گفتگو، آخری 2 جملے پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے اگر یہ جملہ نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممبر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ علی سے دعوے کرنے والے بہت ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقی محب وہ ہے کہ جس کے بارے میں علی کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر علی ایک دن میں 1051 رکعت نماز پڑھے اور اس کا چاہنے والا فقط 17 رکعت نماز نہ پڑھے، اور پھر وہ یہ کہے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں۔ اور صادق آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا وصیت کی اپنے شیعوں کو؟ یاد رکھیں، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر کے جاتا ہے، اپنے تجربات کا نچوڑ بیان کر کے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نماز کو ہلکا جانے، یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھے، کہا جو نماز کو ہلکا جانے اسے ہم محمد و آل محمد کی شفاعت مل نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ سیرت آل محمد کو کوئی بندہ اگر سمجھتا نہیں ہے، اگر آپ کسی سے دیکھیں، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں، مولا متقیان سے، وہ امام المتقین ہیں،
متقیوں کے امام ہیں. اگر ہم متقی ہوں گے تو وہ امام ہوں گے نا. اگر ہمارے اندر تقوی ہی نہ ہو تو وہ امام ہمارے کیسے ٹھہرے؟ تو بس آخری دو جملے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، جو علی کی محبت پہ مرا، جو محمد و آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مرا، وہ شہید مرا. اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوا، چاہے کعبہ کے پاس جا کے وہ ٹکرے مارتا رہا، وہ کافر مرا. یا علی یا علی. آخر میں دعا ہے خالق کی کائنات سے کہ مجلس کے مفہوم کو سمجھنے، سیرت آل محمد کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے انصارین میں شمار فرمائے. مکتب تشیع کی حفاظت فرمائے. قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی خداوند متعال ان کی صحت کو قائم و دائم فرمائے. اور انہی طرح کی جو اور دیگر اکابرین ہیں مکتب تشیع میں، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، انہیں طول عمر عطا فرمائے. اور جہاں کہیں پوری کائنات میں عزاداری اور مکتب تشیع کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، جو کوئی جس انداز سے بھی کام کر رہا ہے، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین. صلوات پڑھیں.